نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ المجادلہ تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الحشر۔ سورۃ الحشر میں یہود کے قبیلہ بنو نذیر کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ بدبخت قبیلہ ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تو کیا تھا، لیکن انہوں نے اتنی بڑی اور گھٹیا حرکت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے دیت کے معاملے میں کوئی بات چیت کرنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو وہاں کھڑا کیا جہاں پروگرام یہ تھا کہ اوپر سے چکی کا پاٹ یا کوئی بڑا سا پتھر گرائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر لگے گا اور حضور کا سر کچلا جائے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ غرق یہود کا محاصرہ کیا جو 5-6 دن تک رہا، یعنی بنو نذیر کا۔ بڑے پریشان ہوئے، بالآخر ہتھیار ڈال دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، اور اپنے ساز و سامان میں سے جو اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، جو پیچھے رہ گیا وہ مال غنیمت ہوگا۔ چنانچہ پھر یہ اپنے سامان خود اٹھا کر نکل رہے تھے اور کوئی دروازے کی کھڑکیاں توڑ رہا کہ یار یہ کھڑکی بڑی چنگی ہے، ادھر کام آئے گی۔ پہلے دور میں وہ لکڑی کے شاتیر وغیرہ ہوتے تھے، کڑیاں ہوتی تھیں، وہ توڑ توڑ کر اللہ فرماتے ہیں کیسی سزا ملی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرا رہے تھے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو بصیرت والو، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکلے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اللہ کے فضل اور رضا کی تلاش میں نکلے۔ دوسرا گروہ انصار کا، والذین تبوؤا الدار، جنہوں نے ان کو ٹھکانے دیے، حبون من ہاجر الیہم، جو یہ پسند کرتے تھے کہ ہجرت کر کے ان کی جانب آئیں اور اپنی جان پر اپنے دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ 2 گروہ ہو گئے۔ اور تیسرے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے۔ اب ان کے بعد میں وہ لوگ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور ہم بھی ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، سب بعد میں ہیں۔ مہاجرین فرمایا کہ یہ سچے ہیں، انصار فلاح پانے والے ہیں۔ جو بعد والے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا انہوں نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں اور کہنا ہے لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں کسی ایمان والے کا کھوٹ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بدبخت صحابہ کرام کی برائی بیان کر رہا تھا، انہوں نے انہی آیتوں کا حوالہ دیا۔ فرمایا تو بعد میں آیا ہے، تیرے ذمہ یہ نہیں کہ تو ان کی برائی بیان کر، تیرے ذمہ ہے ان کے لیے دعائیں کر اور یہ کہے کہ یا اللہ میرا دل ان کے لیے صاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سب صحابہ کے لیے صاف فرما دے۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ نے اپنی وحدانیت کے بیان کیا، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن الرحیم۔ اللہ نے آگے اپنی کئی صفاتی نام ذکر کی، الملک، القدوس، السلام وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات یہاں پہ غور کر لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں مالک ہے نا، مالک یوم الدین، اور یہاں پر الملک۔ مالک اور ملک میں فرق کیا ہے؟ دونوں نام اللہ کے ذکر ہوئے۔ فرمایا ملک کہتے ہیں بادشاہ کو جو کسی ضابطے اور قانون کا پابند ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کا بادشاہ ہے تو جو اس ملک کا قانون ہوتا ہے وہ ملک بادشاہ پر بھی لاگو ہوتا ہے، اس کی پاسداری کرنا اس کے ذمہ بھی لازم ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے مالک، جو مالک ہے اس کے ذمہ کوئی پابندی نہیں ہے، جو مرضی کرے، مالک جو ہوا۔
بادشاہ جو ہوتے ہیں نا ملکوں کے، وہ عوام کے مالک نہیں ہوتے کہ جس کو چاہیں بیچ دیں، جس کو چاہے ذبح کر دیں، نہیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ قانون ہوتے ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں۔ اور جو مالک ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میرا مرغی خانہ ہے، میں مرغیوں کا مالک ہوں، چاہوں تو بیچ دوں، چاہوں تو ذبح کروں، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، وہ مالک ہے۔ تو مالک اور ملک دونوں نام اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالک تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ مالک ہے، اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے، کسی کو جنت میں ڈالے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ملک کا معنی کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک نظام کے اندر پابند ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مفسرین پر اللہ کی رحمت ہوں فرماتے ہیں دونوں نام اللہ کی اس طرح ٹھیک ہے کہ اللہ ہے تو مالک، جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے۔ ایک آدمی ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے، وہ مالک ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن الملک مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا انصاف والا ہے نا کہ اپنے عدل کے قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ المالک بھی ہے اور الملک بھی، سبحان اللہ، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے پیارے نام ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورۃ الممتحنہ کا شان نزول یہ ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح ہوئی مشرکین کے ساتھ، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی اگر کوئی قبائل میں سے کوئی قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مشرکین کے ساتھ ملنا چاہے تو ٹھیک ہے، کسی پر پابندی نہیں ہوگی، لیکن جو ایک بار جس گروہ کے ساتھ مل گیا وہ اسی گروہ کا سمجھا جائے گا۔ یعنی کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کے ساتھ مل گیا تو مسلمانوں کا حامی اور حمیتی سمجھا جائے گا، کوئی مشرکین کے ساتھ مل گیا تو ان کا حامی اور حمیتی سمجھا جائے گا۔ دو قبیلے ہیں جی، ایک قبیلہ بنو بکر ہے اور ایک بنو خزاع ہے۔ بنو بکر مشرکین کے ساتھ ہے اور بنو خزاع مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اب بنو خزاع گویا کہ مسلمانوں ہی کا ایک ضمنی گروہ سمجھا جاتا تھا، اگر کوئی ان کے ساتھ مشرکین زیادتی کرے گا تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ بدلہ لیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حمیتی قبیلہ ہے۔ ہوا یوں کہ بنو بکر جو مشرکین کے دوست تھے انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور مشرکین نے مکہ نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا، تو گویا معاہدہ تو انہوں نے توڑ دیا۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی کہ انہوں نے ہمارے بندے قتل کر دیے ہیں اور مشرکین نے بھی پوری سپورٹ کی ہے ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا یہ تو پھر معاہدے میں خلاف ورزی ہوئی، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بدلہ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر صحابہ کرام کو کہا کہ تیاری کرو گے، لیکن اس تیاری کو ابھی رکھنا خفیہ ہے تاکہ مشرکین کو پتہ نہ چلے اور ہم چڑھ دوڑیں ان کے سر پر۔ اس دوران حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سوچا کہ حضور جو تیاری فرما رہے ہیں اگر میں خط لکھ کر اہل مکہ کو بتا دوں کہ حضور تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں تو میرے خط لکھنے سے حضور کو نقصان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور میرا ایک فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جب میں ان کو خط میں اطلاع دوں گا تو وہ میرے اوپر خوش ہو جائیں گے، میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، میرے اوپر خوش ہونے کی وجہ سے ذرا ان کا خیال کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا نقصان ہونا ہے، اللہ نے فتح دینی ہی دینی ہے۔ یہ انہوں نے کام کیا اور انہوں نے خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ تم مکہ چلی جا اور یہ خط مکہ والوں کو دے دے۔ اب یہ بظاہر درست نہیں تھا، حضور چاہتے ہیں کہ یہ بات ابھی نہ پھیلے اور انہوں نے خط لکھ کر اطلاع دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے اس جو خفیہ بات ہے نا اس کی اطلاع تو جا رہی ہے مکہ اور ایک عورت لے کر جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ اور راستے میں ایک عورت تمہیں فلاں جگہ پر ملے گی اور اس سے وہ خط لے کر آؤ۔ یہ حضرات گئے، وہ عورت مل گئی، انہوں نے کہا کہ خط جو ہے نا رکا وہ واپس دے دے۔ اس نے کہا میرے کو تو رکا ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے پہلے تو شریفانہ طور پہ اس کی کہا میرا دے دے، جب وہ نہ سمجھے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ وہی بھیج رہے ہیں کہ خط ہے تیرے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھیج رہے ہیں کہ خط، اور تو کہتی ہے خط نہیں ہے، دیتی ہے یا بندوبست کرا پھر تیرا۔ وہ سمجھ گئے بھی ہوڑ نہیں چھوڑنے، اس جناب بالوں کے جوڑے کے اندر خط چھپائے ہوا تھا، وہاں سے نکال کر دے دیا، یہ خط لیا اور واپس آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، ہاں بھائی تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر عمر تھے نا، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق،
مجھے اجازت دے اس منافق کی گردن میں اڑاؤں. حضور نے فرمایا نہ عمر ٹھہر جا. ایک بدر میں شریک ہوا تھا اور پتہ ہے بدر والوں کے بارے میں میرے رب نے کیا کہا؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات. رب نے اہل بدر سے کہا تھا جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ ان میں سے ہے. عمر جلدی نہ کر، اس سے پوچھنے دے کہ صحیح غلطی کی کیوں ہے. آپ نے بلایا، ہاں بھائی حاطب تو نے یہ رکا لکھا ہے؟ جی یا رسول اللہ لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا اللہ گواہ ہے کہ میں منافق نہیں ہوں. میں نے ذہن میں یہ سوچا کہ اللہ نے آپ کو فتح دینی دینی ہے، میرے خط لکھنے سے کیا ہوگا؟ بات تو وہی ہوگی جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ نے آپ کو فتح کی بشارت بھی سنائی ہے تو وہ تو مل ہی جائے گی. چلو میں ذرا ان بےایمانوں کے ساتھ تھوڑی اپنے طور پہ ہمدردی کر لوں تو وہ خوش ہو کر میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے. اس کے علاوہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. حضور نے معاف فرما دی. یہاں پر ایک بات عرض کروں، جو اللہ نے بدر والوں کو کہا تھا جو مرضی کرو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بندہ کرے گناہ اور نیکی جائے. یہ کیا مطلب ہے؟ ایک عالم نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات سمجھائی ہے. فرماتے یہ میرا رومال ہے نا، اگر یہ ناپاک ہو جائے، پلید ہو جائے، اس کو پاک کرنے کے لیے میرے پاس ایک بالٹی پانی کی ہو، تھوڑا سا پانی ہو، اس ناپاک رومال کو میں بالٹی کے اندر ڈال دوں، پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. رومال بھی ناپاک ہی رہے گا کیونکہ اس کو دھویا تو ہے کوئی نہیں. الٹا پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ ایک مثال. دوسری مثال، یہی ناپاک رومال میں بالٹی میں نہ ڈالوں بلکہ سمندر میں ڈالوں. کس میں ڈالوں جی؟ سمندر میں. تو سارا سمندر ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں. اس رومال کے ساتھ رومال بھی پاک ہو جائے گا، سمندر بھی پاک کا پاک ہی رہے گا. میری اور تیری نیکیاں بالٹی کے پانی جتنی ہیں، ان میں کوئی گناہ آ جائے نا پہلے کیا ہوتا ہے اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور بدر والوں کی نیکیاں سمندر کی طرح ہیں، اس کے اندر کوئی غلطی آ بھی جائے نا تو وہ بالکل میلی کچیلی غلطی ساری صاف ستھری ہو جاتی ہے. بدل تو سیئاتکم حسنات. اچھا پھر اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی، اے ایمان والو جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ خفیہ دوستی کے پیغام تم کیوں بھیجتے ہو؟ ایسا نہ کرو. اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے، انہوں نے کوئی تمہاری رعایت نہیں کرنی. حضرت حاطب بن ابی بلتہ کہتے ہیں مجھ سے غلطی تو ہوئی، اللہ نے ڈانٹا بھی ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا. اللہ مجھے مومن سمجھتے تھے تبھی کہا ہے نا، اللہ مجھے ایمان والا سمجھتے تھے تبھی کہا ہے نا ایمان والو ایسا نہ کرنا. غلطی ہوئی، اللہ نے معاف فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات ذہن میں رہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا جہاں بھی صحابہ کرام سے غلطی کا ذکر ہے وہاں معافی کا ذکر صاحب ضرور ہے، جہاں بھی. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اس وقت تک حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک میرے رب کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے آتے ہو. اس کے بعد آخر میں بیعت کے اصول ہیں. بیعت کسی کہنے بیعت جی کہنے مرید جی بیعت، یہ بیع سے ہے. بیع کہتے ہیں بیچنا، اپنا آپ کسی کے حوالے کر دینا. جیسے میں نے یہ رومال بیچ دیا ہے، کیوں صاحب نے لے لی، آپ ان کی مرضی جناب اس کو سر پہ باندھیں یا کندھے پہ رکھیں یا گھر جا کے رکھ لیں. تو بیعت اپنا ہاتھ کسی مرشد کے ہاتھ میں دے دینا کہ جناب تو مجھے ادھر لے جا ادھر لے جا. جیسے نابینا بندہ نہیں ہاتھ دوسرے کو دے دیتا ہے وہ لے جاتا ہے. اب اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا تاکہ وہ اس کو سیدھے رخ پر لے جائے، اس کو کہتے ہیں بیعت. لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، سنیے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. پہلی شرط بیعت کی ہے کہ شرک نہ کریں. پہلی شرط کیا ہے جی؟ اور جو مرشد کہے کہ جناب میرے سامنے جھکو، اس نے تو پہلی شرط کا ہی بیڑا غرق کر دیا. جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے. سب سے بڑے مرشد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے سجدہ نہ کریں، بڑے بڑے بادشاہوں کو لوگ کرتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، سجدہ اللہ کا کرو، بس میری عزت اور تعظیم کرو. مرشد نے منع کر دیا. تو مرشد جو اپنے سامنے جھکنے سے منع کرے یہ درست ہے.
یہ ہے اللہ والا جو کہے اللہ کے سامنے جھکو۔ 2015 میں میں عمرے کے لیے گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، بالکل بیت اللہ کے پاس سحری کا وقت تھا، پیر ذوالفقار صاحب تشریف لائے۔ اب وہ دیکھا ہوا تو یہاں پہ تھا، تو وہاں پہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ بزرگ دیکھے ہوئے لگتے ہیں، پتہ نہیں ہے کون۔ وہ ویل چیئر ان کی لے کر آئے، وہ بالکل بیت اللہ کے سامنے۔ اب میرے ذہن میں کہا یار ان بزرگوں کو دیکھا ہوا پتہ نہیں ہے کون۔ تو خیر کچھ لوگ ان کو مسافہ بھی کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ والے سے پوچھا بھی حضرت کا کیا تعارف ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی حضرت نے منع کیا ہے کہ میرا تعارف ادھر کسی کو نہیں کرواؤ۔ میں نے کہا یہ پیر ذوالفقار صاحب تو نہیں ہے؟ تو آپ پڑھا نا، میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے جا کے مسافہ کیا، انہوں نے مجھے جو بات کہی نا وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میرے ساتھ مسافہ ہو گیا، یہاں آپ بھی آئے ہیں اللہ کے دربار میں اور میں بھی آیا ہوں اللہ کے دربار میں، جس در کے آپ فقیر ہیں میں بھی اسی در کا فقیر ہوں، بجائے اس کے کہ آپ میرے پیچھے پھریں اور میرے قریب آئیں، آپ ادھر توجہ کریں میں بھی ادھر توجہ کروں، آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ کے لیے دعا کروں۔ یہ ہے مرشد، اپنے سامنے جھکنے سے منع کیا اور کہا اس کے سامنے جھکو۔ یہ بیعت کی پہلی شرط ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ نمبر 2 ولا یسرقن، چوری نہیں کرنی۔ چوری بولو نا جی، مرشد یہ کہے کہ جناب باپ ڈالے جی تارا کی کنڈیاں پا کے لیٹا لا لو خیر ہے نا، چوری نہیں کرنی۔ چور کا کیا تعلق ہے جناب اسلام کے ساتھ؟ دوسری شرط۔ نمبر 3 ولا یزین، زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی۔ اللہ رحم فرمائے آج کل کیا نہیں ہو رہا، مرد عورت اور یہ میلوں ٹھیلوں پہ کیا نہیں برائیاں بے حیائیاں ہو رہی، اس سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت کے اصول دیکھو نا، اور اس سے آپ کو سچے اور جھوٹے پیر کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ اور آگے فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ تعلیم سے دور رکھنا بھی قتل ہے، تعلیم سے دور رکھنا۔ یہ گجرات کے اندر وہ بیچارے شاہدولے، ان کے سر پہ وہ لوہے کا خول چڑھا دیتے ہیں، ان کی سر اتنی ہو جاتا ہے، سری چھوٹی سی بن جاتی ہے۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے، بیچارے سارے اتنی بھیک مانگتے رہیں گے۔ کہ گجرات میں ایک شاہدولہ بچے بناوے، ہاتھ پیر سے ٹھیک بناوے، سر سے مٹی مک جاوے، باقی کام سارا کلیئر کرنا، اتنے آگے مٹی مک گئی۔ شاہدولہ نہیں بچے بناتا، بچے اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ اولاد کا قتل، اس سے اجتناب۔ ولا یقین بے بہتان، کسی پر الزام بہتان نہیں لگانا۔ اللہ رحم فرمایا آج کل بہتان کی تو مشینیں لگی ہوئی، فلانا انج اور فلانا انج اور فلانا انج اور فلانا، وہ گستاخ ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلانا ہے فلانا ہے، ہر طرف سے فتووں کی مشینیں، بہتان نہیں لگانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر یہ شرطیں پوری ہوں تو بیعت کر لیجیے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے جی، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو صف باندھ کر اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ یہ نماز کی صفیں بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، قتال کی صفیں بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا، بلکہ بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور یہاں پر صرف اس صورت میں احمد آیا ہے، آپ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مرزا جبل کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام میری بشارت دے گے، احمد میں ہیں۔ تو اللہ شاہ صاحب فرمایا بے وقوف نے پترا تو احمد نے، تیرا نام ہے غلام احمد، احمد کا غلام، احمد کا احمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سگرنا نانا یہ احمد اصل میں ہی احمد ہے، غلام کا نام انجی لگا ہوا ہے۔ شاہ جی فرمایا پھر میرا نام عطا اللہ سے عطا انجی لگا ہوا ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ نے بتایا کوئی اکلاری گال کر۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاضر جوابی بڑی عطا فرمائی۔ ایک بندے کو پوچھا نا کی نام ہے تیرا بھائی، اس نے کہا جی میرا نام قلب علی خان ہے، قلب علی، علی کا کتا۔ وہ شاہ جی نے پوچھا تھوڑا کی نام ہے کہ میرا نام خنزیر اللہ۔ وہ ٹھیک ہے جی، کہا کہ وہ کوئی نہ ہے علی کا نام نہیں تھا، تم اسے علی کا کتا بنانا، میں پھر اللہ کا خنزیر نہ بن سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ نام انسانوں والے ہونے چاہیے، جو اللہ نے انسان بنایا ہے نا تو انسانوں والے نام ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الجمعہ۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ نے اپنی تسبیح کا ذکر کرنے کے بعد یہودیوں کے بارے میں فرمایا، اور بڑا زبردست جملہ فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کہتے ہیں جی ہمارے پاس تورات میں علم ہے اور بالکل ایک بات بھی تورات کی نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کھوتے جو ہوتے کتابیں لدی ہوئی ہوں. گدھے کے اوپر کیا ہے کتابیں لاد دو نا تو وہ عالم نہیں بن جاتا. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان نہ رکھے اور کہے میں بڑا عالم ہوں, اللہ فرماتے اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آخر میں فرمایا ایمان والا جمعے والے دن جب آذان ہونا چاہیے کاروبار چھوڑ دیا کرو, مسجد کی جانب دوڑ پڑا کرو. اسی آیت مبارکہ سے آناف نے کہا ہے کہ جمعہ وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ کاروبار ہو, حضر البیع, کاروبار چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ. جب نماز پوری ہو جائے پھر چلے جاؤ اپنے کاروبار کرو, کوئی ممانعت نہیں. اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے جی. منافق آتے ہیں بڑے دعوے کرتے ہیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں. ہمیں یہ بات تو درست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ مانتے کوئی نہیں ہیں, ایویں نعرے لگاتے ہیں خوش کرنے کے لیے. اور منافقین کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, جو رسول اللہ کے پاس یہ غریب صحابہ ہیں نا ان پر خرچ نہیں کرنا, ان پہ خرچ. پچھلے سال یہاں پہ قاضی عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم العالیہ نے یہاں پر ہی بیان میں یہ آیت پڑھی تھی لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پہ خرچ نہیں کرنا یعنی چندہ نہیں دینا مدرسہ ہے. قاری اظہر صاحب نے مدرسے ٹکر ہی دینا. یہ کون کہتے ہیں؟ منافقین. سورت کا نام منافقون ہے. جو کہتے ہیں دین پڑھنے پڑھانے والوں پر خرچ نہیں کرنا, فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جو اصل میں دین کی تبلیغ چاہتے نہیں ہیں, جو یہ نہیں چاہتے کہ دین کی تبلیغ عام ہو, اس لیے پھر وہ منع کرتے ہیں. خبردار تھی وہ ہمارے مولانا منظور بینگل صاحب کہتے ہیں آ جاتے ہیں حساب لینے کے لیے مدرسے سے, مدرسے والوں کو دیتے کچھ نہیں ہے, حساب لینے. ہاں جی کہاں سے آیا ہے؟ بھائی تم نے دیا ہے تو پھر حساب لو نا. تم نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو حساب لو, جنہوں نے دیا ہے وہ لیں تو پھر تو ٹھیک ہے. آپ نے دیا کچھ نہیں ہے, سردار بن کر کہانی کہاں سے آیا. اس پر وہ مثال دیتے ہیں کہ بندہ لکڑی چیر رہا تھا نا تو کلاڑی مارتا تھا لکڑی پہ ٹھا, ادھر ایک بندہ کون بیٹھ کہتا ہے یہ ادھر کرتا ٹھا, وہ ادھر کرتا یہ ادھر ٹھا. وہ تو کیوں کر رہا ہے؟ کلاڑی میں میرے ہاتھ میں ہے, لکڑی میں چیر رہا ہوں. کہتے ہیں یہ ہمارے ادارے بھی وہی والے ہیں خواہ مخواہ. بھائی دیتے ہمیں عوام ہیں اور حساب دینے کے لیے تم آ جاتے بھائی کہاں سے دیے, سمجھ آئیے. تو یہ کہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں تم نہ کرو, نہ کرو, جس نے نہیں کرنا خرچ نہ کرے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, خزانے رب کے پاس ہیں, قرآن پڑھنے والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ قاضی صاحب آگے یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ دن کو آرڈر دے کے جاتے ہیں, خبردار بھی ان کو نہیں دینا. رات کو اپنا ہی بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے صدقہ کرو ورنہ بیٹا نہ بچتی, تو بکرا جناب گڈی چھپا کے مدر سے لے کے آنا, سمجھ آئے, اور نہ لے کے آنا پھر مجبور ہو جاتے ہیں لے کر آتے ہیں. تو اللہ ہی کے پاس خزانے ہیں جی. اس کے بعد منافقین کی ایک انتہائی کبھی حرکت کا ذکر ہے جی. عبداللہ بن ابی بدبخت نے کہہ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے اور ہمارے مدینہ پر قابض ہو گئے, ہم یہاں کے مقامی ہیں, ہم جب واپس مدینہ جائیں گے نا ہم عزت والے ان کو اپنے شہروں سے نکال دیں گے. چلو تم بڑے عزت والے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عزت والے نہیں ہیں. یہ بات پتہ چلی اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے تلوار لے لی اور اپنے باپ کو مدینہ جانے سے روک دیا. اس نے کہا کھڑا ہو جائے ادھر. تو انہوں نے کہا کہ ہم عزت والے اور رسول اللہ عزت والے نہیں ہیں نعوذ باللہ, اور ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے. یا تو کہے کہ میں کمینہ ہوں, ذلیل ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں, یا پھر آج تلوار میری ہوگی اور گردن تیری ہوگی اور دنیا دیکھے گی کہ نبی کی محبت کے مقابلے میں باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اس نے سمجھا کہ بیٹا اب چھوڑنے والا نہیں ہے تو کہہ دیا کہ ہاں جی میں کمینہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ عزت والے ہیں. رب نے آیت نازل فرمائی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لوگوں عزت اللہ کی ہے, عزت رسول اللہ کی ہے, عزت رسول اللہ کے غلاموں کی ہے, منافقوں کو اس بات کا علم کوئی نہیں. اس کے بعد ہے جی سورۃ التغابن, ہار جیت کا دن کون سا ہے جی؟ قیامت. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, کافر کیا سمجھتے ہیں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, اٹھو گے اور ہار جیت کا فیصلہ قیامت والے دن ضرور ہوگا. اس کے بعد سورۃ الطلاق ہے جی. طلاق اگر دینی ہو, اللہ نہ کرے دینی ہو پڑ جائے تو عدت کے وقت میں دو, یعنی حیض کے دوران نہ دو, طہر میں دو. اگر دی تو ہو جائے گی لیکن مت دو. اس کے بعد عدت کے کچھ مسائل ہم نے پڑھے تھے سورۃ البقرہ میں.
وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور اس عورت کو ماہواری اور خون آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہے۔ پھر ہم نے سورۃ الاحزاب میں پڑھا اگر نکاح کے بعد میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی اور پھر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ یہاں پر 2 مسئلے اور ہیں، ایک وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 مہینے ہے، اور ایک وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم ہے جی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج کے پاس تھوڑا تھوڑا وقت گزارتے تھے نا، حال حوال پوچھ لیا، اور ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور میرے پاس زیادہ ٹھہرے، تو اس کے لیے حضور کو اپنے پاس زیادہ ٹھہرانے کے لیے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد کی بوتل کہیں سے آ گئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت گزارنا ہوتا 10 منٹ 15 منٹ وہ ان کے پاس بیٹھتے، جب حضور اٹھنے لگتے تو سیدہ فرماتی زینب رضی اللہ یا رسول اللہ بیٹھو آپ کو میں شربت پلاتی ہوں شہد، حضور بیٹھ جاتے، وہ آرام آرام سے جناب بولتی، حضور بیٹھے رہتے، اور یہ ٹائم اضافی ہو جاتا ان کے پاس۔ سیدہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ کیا بھائی حضور ادھر زیادہ ٹائم گزارتے ہیں زینب کا گل چکر کے تحقیق کرو ادھر حضور زیادہ کیوں ٹھہرتے ہیں۔ یہ 100 کن توبہ کن کہتے ہیں اس چھوٹے سے ذرے کو نا، پائپ وغیرہ کاٹتے ہیں نا لوہے کے، چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے ہیں یا لکڑی جب کاٹتے ہیں وہ اس کو ایک کن کہتے ہیں، وہ ایک ذرہ اگر آنکھ میں چلا جائے توبہ توبہ، اور ایک نہیں 100 چلے جائیں 100 کن برداشت ہوتے ہیں جی؟ میں کہ جی گیا جی بیڑا ہی کرو ہو گئے کہ تیسری دوسری بیوی برداشت بیوی نہیں کرتی نا۔ ہمارے اس میں نے آپ کو سنایا کہ مولوی صاحب کی بیوی بھی مولوی تھی، تو اس کے سر میں درد تھا تو اس نے اپنے میاں جی مولوی صاحب سے کہا کہ میرے سر میں دم کرو، اور کہا جی کر دیں جی، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 نکاح کرو، 3 کرو، 4، یہ ایت پڑی نا، اس کے پاس بس آرام آ گیا، آرام آ گیا آرام آ گیا، دم کرنا رہنے دو۔ اچھا اب کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا حضور کا ٹائم زیادہ جاتے ذہن پر ہمارے پاس تھوڑا چکر کیے، پتہ چلا جی شہد پیتے، میں کہا اچھا ادھر بارے سے مشورہ کرنا پڑی، شہد تھا تو حضور چھوڑے، اب شہد ان کے پاس ہے نہیں، اگر شہد ہوتا تو پھر یہ بھی پلاتی، شہد ہمارے پاس ہے نہیں، اب کریں کیا، چلو پھر ایسے کریں ادھر والا شہد بند کرواتی ہے۔ مشورہ یہ کیا کہ حضور جب آئے تو کہہ رہا جی آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر ایک گون سا ہوتا ہے ہلکی ہلکی اس کی سمیل اور بو آتی ہے، تو حضور کہیں گے نہیں میں نے تو شہد پیا ہے، مغافیر کی تو میں قریب بھی نہیں گیا، ہم کہیں گے جی شہد کی مکھی مغافیر پہ بیٹھتی ہے نا تو یہ اس وجہ سے بو آ گئی ہے۔ یہ محبت کی باتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے یہ بات ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہو جائے، مشورہ طے ہو گیا جی۔ اب حضور آئے حفصہ کے پاس، یا رسول اللہ مغافیر کی بو آ رہی ہے آپ سے، نہیں میں نے تو شہد پی ہے، او جی شہد مغافیر کے اوپر شہد کی مکھی بیٹھتی ہے نا تو شہد میں تو آتی ہے، اچھا چلو وہاں سے اٹھ کے عائشہ کے پاس گئے، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب انسانی مزاج ہے جب ایک بات بار بار کہی جائے نا تو بندے کو ذہن میں آتا ہے یار کچھ تو ہوگا تبھی تو سارے لوگ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اور ساتھ یہ کہا عائشہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ بات بس ٹھیک ہے تجھے میں نے بتا دیا میں نہیں کہوں، اب کسی کو تو ظاہر نہیں بتاؤں گی لیکن حفصہ کو تو بتاؤں گی جس کے ساتھ مشورہ کیا ہے کہ فلاں ہمارا بالکل کامیاب ہو گیا، ان کو تو بتا دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تب تک مرضات ازواج، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قسم کھائی ہے میرے نبی تو کفارہ دو اور شہد استعمال کرو شہد کو کیا کرو استعمال کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اچھا سمجھ آ گئی گل، مغافیر کی بو کہاں سے آ رہی ہے، اور تو نے میرا راز فاش کر دیا نا، میں نے جو کہا تھا کسی کو بتانا نہیں۔ من انبا کا آزا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو علم والی ذات ہے، خبر رکھنے والی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تنقیدی مزاج تو میرا ہے نہیں لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ 4 مسئلے بڑے اہم ہیں
جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں. اگر سمجھنے کی نیت ہو تو اس ایک واقعہ میں چاروں مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں. پہلا مسئلہ عالم الغیب، ہر چیز کو جاننے والی ذات. ایک طبقے نے کہا کہ صرف اللہ کی ہے، دوسرے طبقے نے کہا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. اختلاف ہو گیا. اب اس واقعے کو مد نظر رکھنا، ان آیتوں کو بھی مد نظر رکھنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مشورہ ہوا زینب کے خلاف عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشورے پر اعتماد بھی کر لیا اور قسم بھی کھا لی. سمجھ آئی؟ معلوم ہوا جہاں اللہ بتائے، جیسے اللہ نے بعد میں بتا دیا تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے مشورہ کیا تھا. جب تک اللہ نے نہیں بتایا تھا تب تک علم نہیں ہوا. جب تک اللہ نے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، کلی مکمل ہر چیز کو ہر وقت جاننا یہ اللہ کی صفت ہے. جب اللہ نے بتایا، غیب کی کئی خبریں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، یہ بھی غیب کی خبر تھی نا کہ ان کا مشورہ تھا، لیکن اللہ نے بتا دیا پھر بعد میں. لیکن جب تک وہی نہیں آئی تب تک نہیں پتہ چلا. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا مسئلہ ایک بڑا مشہور ہے، حاضر ناظر والا، ہر جگہ موجود ناظر دیکھنے والا. ایک طبقے نے کہا بھائی صرف اللہ کی ذات ہی سب کو دیکھتی ہے. دوسرے نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. دیکھو مشورہ ہو رہا تھا حضور کے گھر میں، اگر حضور وہاں حاضر بھی ہوتے اور ناظر بھی ہوتے تو حضور کہتے بس چپ کر جاؤ. مشورہ بھی شروع ہی ہوتا تو حضور روک نہ دیتے. سمجھ آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اگر زینب کے پاس بھی حاضر ناظر ہوتے اور عائشہ اور حفصہ کے پاس بھی حاضر ناظر ہوتے تو پھر تو ان کو یہ سارا مشورہ پلان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پلان بنائے اس لیے کہ حضور زینب کے پاس تھے اور ان کے پاس نہیں تھے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. ضد کی بات نہیں، کسی پہ تنقید کی بات نہیں، سمجھنے کی. دین تو نام ہی سیکھنے سکھانے کا ہے نا. اگر حضور زینب کے پاس بھی ہوتے، عائشہ کے پاس بھی ہوتے، حفصہ کے پاس بھی ہوتے تو بتاؤ پھر یہ سارا پروگرام بنانے کی ضرورت تھی؟ بولو جی، سارے بولو. سمجھ آئی؟ معلوم ہوا ہر جگہ حضور حاضر ناظر. اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں لیکن میں اس واقعے سے. تیسرا مسئلہ یہ جی مختار کل، ہر چیز پر کلی اختیار، جو چاہیں کرے. ایک طبقے نے کہا صرف اللہ کی ذات کے پاس، دوسرے نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کلی اختیار ہے. اب دیکھو حضور نے قسم کھائی کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کیوں قسم کھائی، کیوں حرام کیا؟ لہٰذا آپ قسم کا کفارہ دیں اور شہد کو استعمال کریں. معلوم ہوا اختیار اس کے پاس ہے جو حضور کو منع فرما رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے نور اور بشر والا. یہ بھی ایک بڑا عظیم مسئلہ ہے. دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم میں سے ہیں. آدم علیہ السلام بشر ہیں اور آپ افضل البشر ہیں. سارے انسانوں میں سے اعلیٰ، ارفع، اکمل، احسن، اجمل ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر. جیسے یاقوت بھی پتھر ہے، آپ پتھروں کے 6 ٹرک ڈلوا دیں، یاقوت کے ٹکڑے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری کائنات کے انسان جمع ہو جائے، محمد کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. عظمت تو آپ کی یہ ہے، لیکن ہیں تو اولاد آدم میں سے نا. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے گوشت پیش کیا، انہوں نے کھایا تھا؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید پی رہے نا، اور اللہ نے پینے کا حکم بھی دیا ہے. تو معلوم ہوا کھانا پینا بشر کی صفات میں سے ہے، نور کی صفات میں سے. خیر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب باقی ایک بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، کوئی ایمان والا چاہے وہ جس طبقے کا ہے وہ نبی پاک کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا اعمال میں. نعوذ باللہ. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی ہم تو اپنے اساتذہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. قاری اظہر ایاز صاحب ہم سب سے بہتر ہیں. آپ کے امام بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم تو اپنے امام صاحب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو بہتر سمجھتے ہیں، اپنے والد کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، بزرگان دین کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے علماء دیوبند، ہمارے سروں کا تاج، ان کو بہتر. وہ اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اپنے جیسا کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے؟ بولو جی، کوئی سوچے تو مسلمان پھر رہ سکتا ہے؟ یہ تو سوال نہیں پیدا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضور بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اتنی بات ہے. آپ بھی انسانوں میں سے ہیں، ورنہ ساری کائنات جمع ہو جائے آپ کی نالین کے درجے کو بھی نہیں چھو سکتے.
اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے مثال ہے اور کافروں کے لیے مثال ہے. کافروں کے لیے مثال ہے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں، اور ایمان والوں کے لیے مثال ہے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. شوہر ان کے دیکھو نبی ہیں، بیویاں کافرہ ہیں، اور آسیہ کا شوہر فرعون ہے اور بیوی مومنہ ہے. اللہ کا ایمان چلتا ہے. اس کے بعد سورۃ الملک ہے جی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ زور سے بولو تاکہ پتہ چلے کہ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں ساتھ. انشاءاللہ کل اور پرسوں انشاءاللہ مکمل بھی کرنا ہے نا جی، تو انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی. اس لیے دو صورتیں اور پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، برکت والی وہ ذات ہے جو خیر اور شر کے فیصلے کرنے والی. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا وہ ہے جس کا نام بڑی برکت والا ہے. اور وہ کون ہے؟ بولو جی. پیر صاحب گئے مرید کے گھر میں، مرید کا حضرت اس کمرے چکر لاؤ تاکہ برکت پوے، اس سے بھی چکر قدم مار دو جی برکت پوے. باہر کھیتر پھرا کے لایا اتنے بھی ذرا برکت پوے. پھر گھر جناب بھون والے کوٹھے اور ڈنگر والے کوٹھے ادھر بھی برکت پوے. پیر صاحب بیچارہ پھر ساری دیہڑ جو تھکا نا، اس کا میرے مریدہ ایک گل دس مینوں کہ میں تیرا پیر ہاں یا سپرے والی مشین ہاں. سمجھ آئی؟ تو میں نے یہ بنایا یار، نہ تو کوئی فصل چھوڑا جس سے میرے کو سپرے نہیں گئے چھو 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 جرا. سمجھ آئی؟ وہ اللہ دے بندے تو دعا کرا برکت اللہ دے سی. سمجھ آئی؟ تو میں نے سپرے والی مشین نہ بنا، تو جناب دعا کرا برکت کون دے گا؟ تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات میں تمہیں عیب نظر نہیں آئے گا، دیکھ دیکھ کر ڈھونڈ کر تھک جاؤ گے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنی کائنات میں تجھے کوئی عیب نظر. سبحان اللہ. دیکھتے نہیں ہو پرندوں کو، صاف فاطم یقبض، پروں کو کھول رہے ہیں، پروں کو بند کر رہے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، کیسی اٹکیریاں کر رہے ہیں. ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ رحمان نے روکا ہے. یہ جو تمہارے پاس پانی ہے پیتے ہو، فرمایا اگر اللہ خشک کر دے فمن یأتیکم بماء معین، ہے کوئی پانی لے کے آنے والا؟ اس کے بعد سورۃ القلم ہے. شریف فرماتے ہیں سورۃ ملک اور سورۃ القلم کو جوڑو تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول. سورۃ الملک میں توحید باری تعالیٰ اور سورۃ القلم میں عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں بلکہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور رب نے آپ کو بڑے اخلاق پر فائز کر رکھا ہے. پھر آپ کے گستاخ کو اللہ نے جناب صحیح اس کا بندوبست فرمایا اس مقام پر. گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ملعون ہے، اتنا گھٹیا ہے. سننا ذرا جی گستاخ رسول کیسا ہوتا ہے. توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ بولتے نہیں ہیں، سارے نہیں بول رہے جی. گستاخ رسول بڑی اہم بات ہے نا جی. گستاخ رسول کیسا ہوتا ہے سننا. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، قسمیں کھانے والا اور مہین کمینہ، گل مندہ اس کی کوئی بھی نہیں، لیکن قسمیں کھا کھا کے چول بنتا ہے اور لوگوں کو تسلی دیتا ہے. حماز مشاء بنمیم، چغلیاں کھانے والا، عیب گو، دوسروں کے خلاف باتیں کرنے والا. مناع للخیر، خیر سے روکنے والا. معتد اثیم، حد سے بڑھنے والا گناہ گار. عتل، سرکش. بعد ذالک زنیم، ان ساری صفتوں کے بعد حرام زادہ. زنیم کا معنی حرام زادہ. حلالی آدمی نبی کے خلاف بک بک نہیں کرے گا، حلالی آدمی نبی کے خلاف بکواس نہیں کرے گا. وہی بھونکے گا نبی کے خلاف جس کے نسب کے اندر حرام کا نطفہ ہوگا. اور یہ قرآن نے کہا بے شک. اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت ہیں اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں کس سے ہیں جی پہلے لوگوں کے. نبی کے بھی گستاخ اور آیات الہیہ کے بھی گستاخ. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک باغ والے تھے، ان کو ہم نے باغ دیا، تھے بڑے کنجوس مکی چوس. انہوں نے کہا جناب یہ پھل کسی غریب کو نہیں دینا،
رات کو جائیں گے سارا پھل اتار کر لے آئیں گے، اللہ نے ان کے جانے سے پہلے سارا باغ تباہ برباد کر دیا۔ صبح گئے کہنے لگے باغ کدھر گیا؟ محروم ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم آنکھیں ہے نا، تم آنکھیں ہے نا، تو نہیں، تم لڑ پڑے آپس میں۔ اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب، اس طرح میری پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے بھائی بیت اللہ سامنے ہو، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، اور بندہ سجدہ نہ کر سکے، ہے محرومی کہ نہیں؟ بولو جی۔ اور جب اللہ سامنے اور بندہ سجدہ نہ کر سکے پھر کتنی محرومی، پھر کتنی محرومی ہے۔ یہ کون محروم ہے؟ ورنہ یہ وہ لوگ ہیں وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، جو دنیا میں سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرو، رمضان کے بعد بھی مسجد میں جماعت ہوگی انشاءاللہ، کیوں جی ہوگی انشاءاللہ، اور سارے ساتھی نیت کریں گے، ارادے نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں جناب سورۃ الحاقہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اعمال ناموں کی تقسیم کا بیان ہے۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جس کو سیدھے آنکھ میں ملے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ وہ کیا کریں گے؟ ہاں اقرؤ کتابیہ، یہ آؤ میں ہماری کتاب پڑھو، ہم نے اپنے رب کی ملاقات کو یاد رکھا، رب نے آج ہمیں معاف کر دیا۔ دوسرا وہ طبقہ جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا، وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ کتاب نہ دی جاتی، کاش حساب نہ دینا پڑتا، موت آ جائے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، مال کام نہیں آتا، سلطنت عہدہ کام نہیں آتا۔ رب دے گا پکڑو اس کو، پھر جکڑو اس کو، دوزخ میں گھسیٹو اس کو۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا ایک تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی، دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا کتنا بڑا جرم ہے، خود سوچ لیجئے۔ سأل سائل بعذاب واقع، مجرم نے اللہ سے عذاب مانگا اور کہتے ہیں عذاب دے اللہ۔ قیامت کا دن آئے گا، پھر مجرم آرزو کرے گا کاش میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میرا کنبہ قبیلہ سب دوزخ میں جائے، میں بچ جاؤں۔ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جرم تو کرے پکڑا کوئی اور جائے، یہ نہیں ہوگا، تجھے ہی سزا دی جائے گی، اور جہنم کی آگ تیرا کلیجہ بھون دے گی۔ آخری صورت آج کے سبق کی سورۃ النوح ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، صرف یہاں پہ 2-4 باتیں ہیں جو اضافی ہیں۔ نوح علیہ السلام فرمانے لگے دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، اعلانیہ بھی دعوت دی، واسررت لهم اسرارا، ایک ایک کو خفیہ طور پہ بھی سمجھایا، لیکن نہیں مانتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ سننا، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 تنی تھی نوح علیہ السلام کی قوم، کتنے تن تھے جی؟ 5 تنی تھی، 5 بزرگ تھے، ود یہ قرآن میں، سواع، یغوث، یعوق اور نسر، یہ 5 بزرگ تھے، اور نوح علیہ السلام کی قوم پکی 5 تنی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی نوح کی باتوں میں نہ آنا اور اپنے ان 5 تنوں کو نہ چھوڑنا، ان کی عبادت کرنی ہے۔ حالانکہ وہ 5 بزرگ واقعی نیک بزرگ تھے، واقعی اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن عبادت میں شریک تو نہیں ہو سکتے نا۔ بات یہ سمجھنے والی ہے، بات سمجھنے والی یہ ہے کہ عبادت میں شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، پکار صرف اللہ کرنی ہے۔ ان 5 بزرگوں کا احترام کرنا ہے، ان 5 بزرگوں، لیکن وہ نہ مان رہے تھے جناب۔ شرک کی بنیاد یہیں سے پڑی تھی۔ یہ 5 بزرگ جب فوت ہوئے تو شیطان ان کے پاس آیا، بڑا بزرگ بن کے آیا، حضور فرماتے شیخ بن کر آیا، اور آ کر اس نے کہا ایسے کرو ان کی تصویریں بنا لو اور ان کی تصویریں لٹکا دو سامنے، عبادت میں دل بھی لگے گا، کام میں برکت بھی آئے گی۔ ابھی تک لوگوں نے تصویریں لٹکائی ہوتی ہیں مرشد کی، ایسا برکت آئے گی، گڈی دے کے لٹکائی ہوئی ہے، یہ بات تو وہاں سے چلی تھی، شیطان نے ان کو لگایا تھا تصویریں لٹکاؤ اور نظام چلاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام آئے، 950 سال تک سمجھاتے رہے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی نہ سمجھ آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ چوری کرنے والا چور اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، بدکاری کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، شرک کرنے والا اپنے آپ کو ثواب کا کام کرنے والا سمجھتا ہے، اس لیے توبہ نہیں کر سکتا۔ اللہ میں شرک سے بچائے۔ 950 سال بعد پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب
لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان بےایمانوں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اللہ نے پھر ایک ہی نہیں چھوڑا، سب کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اپنے غضب سے حفاظت فرمائے۔